اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها اور فساد نہ پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اس کی درستگی کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اور اس اللہ کی عبادت کرو کہ دل میں تمہارے خوف بھی ہو اور قبولیت کی امید بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت نزدیک ہے، من المحسنین، نیک لوگوں سے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اور وہی اللہ ہے، یرسل الریاح جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمتی جو خوشخبری سناتی ہیں اب اس سے پہلے رحمت کی، یعنی کہ بارش کی۔ رحمت سے مراد بارش ہے۔ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ ہوائیں خوشخبری سناتی ہیں اپنے سے پہلے رحمت کی۔ حتی اذا اقلت، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لیتی ہیں، سحابا ثقالا بھاری بادلوں کو، سقناہ تو ہم ان بادلوں کو ہکا لے جاتے ہیں لبلد میت ایک مردہ زمین کی طرف، فانزلنا به الماء پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، فاخرجنا به من کل الثمرات پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون ان تمام باتوں پر غور کر کے تم سبق حاصل کرو، تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب لہٰذا جو زمین اچھی ہوتی ہے، طیب ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ تو وہ اپنے رب کے حکم سے اپنی پیداوار نکال دیتی ہے، نباتہ اپنی پیداوار کو وہ نکال دیتی ہے اللہ کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا اور وہ زمین جو کہ نکمی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، تو وہ نہیں نکالتی مگر خراب پیداوار، ناقص پیداوار۔ کذالک نصرف الآیات اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر اور پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون تاکہ تم قدردانی کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے لوگو حد سے زیادہ بلند آواز سے ذکر کرنا جس سے انسان جو ہے وہ اچھا نہ لگے یا دوسرے لوگ پریشان ہوں، اسی طرح سے دعائیں کرنا اور دعاؤں کے اندر آداب نہ ہو، یہ حد سے بڑھنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، گویا کہ فساد پھیلانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ زمین تو ایسی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھیجا، اس سے پہلے برائی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس کی اصلاح ہو چکی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ لوگ آئے اور پھر انہوں نے نافرمانیاں کرنی شروع کر دی، گویا کہ اس کے بعد اس میں فساد برپا کیا گیا۔ لہٰذا اب بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، کوئی بھی نافرمانی، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے والا کام نہیں کرنا چاہیے، اس میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور سچی عبادت تو یہ ہے، سچے عابد کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت کر کے نہ تو تکبر کرے اور نہ ہی مایوس ہو، بلکہ درمیان میں رہے، عبادت کرنے کے بعد کہے کہ میرے اللہ نے توفیق دی ہے، لہٰذا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امید لگائے کہ میرے اللہ نے توفیق دی ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ اس عبادت کو قبول کرے گا اور مجھے آخرت میں اجر عطا فرمائے گا، اور مایوس بھی نہ ہو کہ اللہ کہاں قبول کرنے والا ہے میری دعاؤں اور عبادات کو۔ لہٰذا درمیان میں رہتے ہوئے کہ عبادت کرنا چھوڑے بھی نہ اور عبادت کر کے تکبر بھی نہ کرے، خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسے نیک لوگوں کے بہت قریب ہے، اللہ اپنی رحمت سے بہت نوازتا ہے۔
یقیناً اللہ جل شانہ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، بلکہ اپنے غصے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ غالب ہے۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے اگر کیے جائیں تو اللہ نے ایک حصہ رحمت کا اس زمین پر نازل فرمایا ہے، اور باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہیں۔ وہ ایک ہی حصہ ہے کہ ماں کس قدر اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے۔ اور ایک جگہ پر انہوں نے ذکر کیا کہ ماں جو ہے، ایک مرتبہ ایک غزوہ تھا، ایک جنگ تھی، اس موقع پر عورتیں بھی تھیں کہ چلو کھانے پکانے کی ضرورت پڑے گی، کپڑے وپڑے دھونے کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا اس نے چولہا جلایا، اینٹوں کا چولہا بنایا، آگ جلائی، آگ بھڑکنے لگی۔ اب بچہ کبھی ادھر سے آتا کبھی ادھر سے، اور وہ اس کو بچاتی ہے آگ سے۔ تو اچانک اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، اور میں اسے آگ سے بچانے کے لیے کبھی دائیں کرتی ہوں کبھی بائیں کرتی ہوں، کبھی آگ ہوا کی وجہ سے لپٹتی ہے تو میں اسے بچاتی ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا جو محبت کرنے والا ہوگا، وہ اپنے بندے کو کیوں عذاب دے گا؟ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے جی کہ کیسے ہم محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، کیا اللہ بھی ایسی محبت کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان بھی تو اس کی قدر کرے، انسان کو بھی تو چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد رکھے، اپنے رب کو خوش کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہے، تبھی یہ رحمت کا مستحق اور رحمت کی امید لگا سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وہی اللہ کی ذات ہے کہ دیکھو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے بھلے اور فائدے کے لیے ہواؤں کو چلاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ رحمت برساتا ہے۔ یہ ہوائیں خوشخبری سنانے والی ہوتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ محکمہ موسمیات والے ان ہواؤں سے اندازہ لگاتے ہیں، ہواؤں کے اندر نمی کتنی ہے، لہذا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں۔ اور فرمایا یہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے کہ وہ بارش برساتے ہیں، بارش جہاں ضرورت ہوتی ہے برستی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، سوکھی ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور یہ پھل پھول نکالتی ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور یہ زمین اس انسان کو بھی نکال دے گی۔ لہٰذا فرمایا کہ انسان عقیدہ آخرت کو اپنے ذہن میں رکھ کر پھر زندگی گزارے۔ اگر عقیدہ آخرت زندگی میں ہوگا، اس کا ایک اثر یہ ہے، انسان کو نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے گا کہ مجھے آخرت میں اجر ملے گا، گناہ سے نفرت ہو جائے گی کہ آخرت میں عذاب ہوگا اگر میں نے کیا۔ انسان کے اندر خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا کہ جو خرچ کروں گا غریبوں پر، مسکینوں پر، اللہ کے راستے میں، مجھے اس کا اجر ملے گا۔ انسان عقیدہ آخرت کا ایک اثر یہ لیتا ہے کہ ایثار اور ہمدردی اس کے اندر آ جاتی ہے، بہادری اس کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ اسی فانی دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا بلکہ آخرت کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ اس لیے عقیدہ آخرت بڑا اہم عقیدہ ہے، مشترکہ عقیدہ ہے پہلی تمام تعلیمات اور کتابوں کا۔ ہر نبی نے قیامت کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور یہ عقیدہ آخرت اگر ذہن میں ہو، کسی قسم کے کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں، فورسز کی ضرورت نہیں، پولیس کی ضرورت نہیں، ہر بندہ ہی صحیح طریقے سے کام کرتا رہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے اس طرح سے انسانوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ارشاد فرمایا والبلد الطیب، بات یہ ہے کہ یہ قرآن تو رحمت ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات تو رحمت ہیں، لیکن فائدہ طلب والا حاصل کرتا ہے، فائدہ اچھے دل والا حاصل کرتا ہے۔ اس قرآن کا ہم کہتے ہیں ہم نے یاد کیا، فلاں چیز میرے ذہن میں نہیں، فلاں چیز مجھے یاد نہیں، ذہن میں لے کر آتے ہیں، لیکن جب قرآن کا تذکرہ آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن سینے میں یاد کیا جاتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز دل سینے میں ہے، اس وجہ سے انسان سے قرآن کا جو تعلق ہے وہ بھی دل کی طرح ہے۔ اگر دل پاک صاف ہے، قرآن کا اثر پڑتا ہے، قرآن کی تاثیر ہوتی ہے، انسان عمل کرتا ہے، اور اگر دل مردہ ہے تو قرآن کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے بارش برستی ہے، زمین اچھی ہو، اچھی چیز اگتی ہے، زمین بری ہو، کوڑا ہو،
ڈھیر ہو تو وہاں سے بدبوئیں آتی ہیں۔ تو قرآن بھی رحمت ہے، دل اچھا ہو، طلب کرنے والا ہو، اللہ کی یاد والا ہو، انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر دل کے اندر جو ہے گناہ ہو اور دل کے اندر کفر اور شرک ہو تو یہ قرآن بھی جو ہے اثر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے اور قرآن پاک کو ہدایت سمجھ کر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔